السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کب کرنا چاہیے؟ اعتکاف کا طریقہ کیا ہے؟ خواتین اعتکاف کیسے کریں اور خواتین کا اعتکاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا خواتین اعتکاف کے درمیان گھر کے کام کر سکتی ہیں، موبائل یوز کر سکتی ہیں، گھر والوں سے مل سکتی ہیں؟ کیا اعتکاف 10 دن کا ہی ہوتا ہے، 5 دن کا نہیں ہو سکتا؟ اور اعتکاف کے درمیان اگر ناپاکی کے ڈیز شروع ہو جائیں تو اعتکاف کا کیا ہوگا؟ یہ سارے مسائل ہیں جو اب لوگ پوچھ رہے ہیں، تو اسی لیے آج میں ان سارے مسئلوں کو آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ اعتکاف کی فضیلت آپ لوگوں کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اعتکاف کے بارے میں یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کی کلیئر ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اعتکاف کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، میں ساری حدیثوں کا ایک خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو پچھلے پیغمبروں سے چلی آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو پسند فرماتے تھے، حضور نے کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ اعتکاف چھوٹ بھی گیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکسٹ ایئر 20 دن کا اعتکاف فرمایا اور جو اعتکاف چھوٹ گیا تھا اس کی قضا فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اعتکاف اللہ کے نبی کو کتنا پسند تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کو ان نیکیوں کا بھی ثواب مل جاتا ہے جو وہ نہیں کرتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کا سونا بھی عبادت ہے، اعتکاف کرنے والے کا خاموش بیٹھنا بھی عبادت ہے، اور اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف کرتا ہے نا تو بہت سارے ایسے کام ہیں دین کے جو باہر جا کے ہوتے ہیں جن کو وہ نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان نیکیوں کا بھی ثواب اس کو مل جاتا ہے جو وہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرنے والا جہنم سے بہت دور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے بیچ میں ایک خندق کھڑی کر دیتا ہے جس سے وہ آڑ بن جاتی ہے، خندق اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے بیچ میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو لیلۃ القدر حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے نا وہ رمضان کے اخیر عشرے میں ہوتی ہے، اور اخیر عشرے میں ہی اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اعتکاف کرنے والے کو یقینی طور پر لیلۃ القدر حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اسی لیے رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت ہے اعتکاف کرنا۔ اور جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، جاگنا بھی عبادت ہوتا ہے، خاموش رہنا بھی عبادت ہوتا ہے، اور لیلۃ القدر کی رات میں وہ اگر سو بھی جائے تب بھی اسے لیلۃ القدر حاصل ہو جاتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کا ہر سیکنڈ نیکی میں لکھا جاتا ہے، ہر سیکنڈ اس کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بہت ساری فضیلت ہیں اعتکاف کرنے والے کی، یہ مختصر فضیلتیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائی۔ اب بات آتی ہے کہ اعتکاف کون کر سکتا ہے۔ اعتکاف مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مردوں کا جو اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہی ہوگا، مردوں کا اعتکاف گھر میں جائز نہیں ہے، ہوگا ہی نہیں ان کا۔ ہاں، خواتین کا جو اعتکاف ہے وہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے اور مسجد میں بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں مسجدوں میں یہ فیسلٹیز ہیں کہ وہاں پردے کا انتظام ہے، خواتین کا پورا انتظام بالکل الگ ہے، تو وہاں خواتین مسجد میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن بہرحال خواتین کا گھر میں اعتکاف کرنا یہ افضل ہے۔ گھر میں خواتین اعتکاف کہاں کریں گی؟ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اعتکاف کی ٹائمنگ کیا ہے، اعتکاف کب سے شروع ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، اعتکاف